یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، او لوگو یہ شعبان المعظم کا مہینہ جب رجب کا چاند چڑھا، اللہ اکبر، علماء اکرام کو چاہیے منبر پہ کھڑے ہو کر رحمت دو عالم کی وہ دعا سارے نمازیوں کو سنائے، سارے مقتدیوں کو بتائے جو رحمت والے نبی نے رجب کا چاند دیکھتے دعا پڑھی۔ آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ کی زبانوں سے آمین کے الفاظ نکلے۔ آپ نے فرمایا اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، پھر اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ نبی تو رمضان المبارک کے لیے رو رو کے دعائیں کرے، امت روزہ رکھنے کو تیار نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو نبی حلال کردہ چیزیں لے کے آئے انہیں حلال نہیں مانتی، جن کو حرام کہہ دیا انہیں حرام نہیں مانتی، تو اپنے آپ کو ہاس کے رسول کلوا پروردگار عالم تجھے عرشوں سے انسان بھی کہنے کو تیار نہیں ہے۔ ہفتہ اتوار دکانوں کے بند کرنے کا، مارکیٹوں کے بند کرنے کا اعلان ہوا، تمہاری تاجر برادری ایم پی اے کے دفتر پہنچ گئی، ایم این اے صاحب کے پاس پہنچ گئی، انجمن تاجران کے صدر کے پاس پہنچ گئی، مر گئے۔ جمعے کی ویسے چھٹی ہوتی ہے، ہفتہ اتوار اور چھٹی کرواؤ۔ تم نے اپنے بازوؤں کے اوپر کالے دھاگے باندھ کر، کالے ریبن باندھ کر تم نے احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ میرے عزیزو، اخباروں کے اندر حکومت کے خلاف بیان دے کر تم نے ہفتے اتوار میں سے ایک دن بازار کھلوا لیا، لیکن آئے بھی میری بد نصیبی، تیرا پیسہ، تیرے اثر و رسوخ، تیرے تعلقات نے ایک دن کی چھٹی تو ختم کروا دی۔ او خدا کے بندے، تیرے تعلقات نے نہ مکے کا دروازہ کھلوایا نہ مدینے کا دروازہ کھلوایا۔ پورا سال گزر گیا، پچھلے سال 15 مارچ کو مکہ مدینہ کے دروازے بند کر دیے۔ فرمایا سید زادہ کیوں نہ ہو، طبقت کا پیر کیوں نہ ہو، کتب ابدال کیوں نہ ہو، ترمذی چشتی کیوں نہ ہو، سہروردی قادری کیوں نہ ہو، بریلوی دیوبندی کیوں نہ ہو، سلفی سیفی کیوں نہ ہو، اہل تشیع کیوں نہ ہو، امیر غریب کیوں نہ ہو، پتلا موٹا کیوں نہ ہو، اجمی عربی کیوں نہ ہو، گورا گالا کیوں نہ ہو، امیر غریب کیوں نہ ہو، سونا کوجا کیوں نہ ہو، سرمایہ دار اجڑا ہوا کیوں نہ ہو، مارکیٹ پلازے والا ریڈی والا کیوں نہ ہو، خبردار خبردار، تم برف سے کھیلنے کے لیے مری تو جا سکتے ہو، گنبد خضرا کی زیارت کرنے کے لیے میرے نبی کے مدینے میں نہیں آ سکتے ہو۔ میرے عرض کی پروردگار عالم مدینے میں داخلہ بندی کی وجہ تو بتلا، بیت اللہ کے طواف کی محرومی کی وجہ تو بتلا۔ فرمایا او میرا بندہ، اگر تجھے برف کے گولوں سے کھیلنے کے لیے میرا بندہ تو مری جا سکتا ہے، میرا بندہ برف کے گولوں سے کھیلنے کے لیے مری جا سکتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میرے گھر میں آ کے سجدہ نہیں کر سکتا، دنیا تجھے سید صاحب کہے گی، میں عرش والا تیری طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں۔ پتہ لگا میرے محلے میں سے فلاں صاحب عمرے کے لیے چلے گئے، کمبو صاحب چلے گئے، راجہ صاحب عمرے کے لیے چلے گئے، میرا عزیز عمرے کے لیے چلا گیا۔ پھول کر کے پوچھوں گا تیرا پیو کدوں آئے گا؟ جب آئے گا مجھے بتائیو، میں ملنے کے لیے آؤں گا۔ اللہ اکبر، جب عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، میں مٹھائی کا ڈبہ لے کے چلا گیا۔ میں کوئی جوڑا جتنی میری حیثیت تھی، جتنی میری قرابت داری تعلق کے قریب تھا، میں اسی مطابق تحفہ لے کے چلا گیا۔ مجھے کیا ملا؟ اللہ اکبر، میرے آگے لا کے کسی نے کوک رکھ دی، کسی نے مرنڈا کی بوتل رکھ دی، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا دودھ افزا دودھ سوڈا رکھ دیا، لیکن میں کہتا نا جی جو مدینے میں جو مکے کے زمزم میں مزہ۔ اللہ اکبر، مسلمانوں جتنا بھی ہمارا ایمان کمزور پڑ جائے، اگر ہمارے آگے دودھ سوڈا ہو اور دوسری جگہ ہمارے آگے زمزم لا کے رکھا جائے، سارے ایمان والے، داڑھی والا یا بغیر داڑھی والا، 5 وقت کا نمازی جو عید کی نماز نہیں پڑھتا،
سب سے پہلے زمزم کے گلاس کو پکڑے گا، کہے گا نا جی ہے برکت والا، ہے مقدروں والا، کوکا کولا تو سارے پیتے ہیں، زمزم کا پانی نصیبوں والوں کو ملتا ہے۔ اور جب بھی کسی کے گھر جایا کرتے تھے اتنی سی پلاسٹک کی بوتل کے اندر میرے عزیزوں زمزم کے 3 گھونٹ آیا کرتے تھے۔ حاجی صاحب کہتے تھے میں نے اس میں ملاوٹ نہیں کی، میں کھرا پانی لے کے آیا، اور چلو گھٹ گھٹ مل جائے لیکن 1 نمبر پانی ہو۔ پھر 3 کھجوریں لفافے میں دیتے تھے، کہتے تھے تبرکی سمجھا جائے، اتنی لایا تھا ختم ہوگی پتہ نہیں لگا۔ میں نے کہا پورا سال ہو گیا، اللہ اکبر، زمزم کا گھونٹ نصیب نہ ہوا۔ میں نے کہا پورا سال ہو گیا، مدینے کی کھجوریں نصیب نہ ہوئی۔ گوشت کھا تیری مرضی، دیسی مرغی کھا تیری مرضی، میری نعمتوں میں سے جو مرضی کھا تیری مرضی، نہ زمزم پینے دوں گا نہ کھجوریں کھانے دوں گا۔ میں نے کہا اللہ کیا؟ فرمایا زمزم کے بارے میں تو میں بتلاؤں گا، مدینے کی کھجوریں کیوں چھل گئی اس کے بارے میں میرے نبی سے پوچھ لے۔ میں نے کہا اللہ جی مجھے بتا زمزم میرے سے کیوں چھینا؟ فرمایا جب سگی بیٹیوں اور سگی بہنوں کی شادیوں میں شراب کے گھونٹ پینے میں مزہ آئے تو تمہیں زمزم پلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر بیٹی اور بہن کا حق کھانے میں تمہیں مزہ آ جائے تو مدینے کی عجوہ کھلانے میں تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون ہے کملی والے کو امتی جو کھڑا ہو کے کہے کہ میرے سے دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ باتیں ان لوگوں کی کرتے ہو جو حضور علیہ السلام کے پیروں پہ لیٹے ہوئے، نبی کے قدموں پہ لیٹے ہوئے، زخموں سے پورا بدن چور چور ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں، منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی، ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہے ہیں بچے ہم نے ذبح کرا دیے، گھر بار ہم نے لوٹا دیے، وجود کے ٹکڑے ہم نے کرا دیے، خون میں کے اندر ہم نہا لیے، اشاروں سے پوچھ رہے ہیں کملی والے اس سے پوچھ کے بتا دے اس حال میں وہ ہمارے سے راضی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، کسی کے زخموں کو دیکھ کے یار روئے گا، کسی کے جسم پر زخم دیکھ کے باپ روئے گا، کسی کے زخموں کو دیکھ کے رشتہ دار روئے گا۔ قربان جاؤں صحابہ کتنے مقدروں والے، تمہارے زخموں کی حالت کو دیکھ کر مصطفیٰ رو رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے انہی ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہے ہیں اس سے پوچھ کے بتا دے ہم اس وقت تو ہماری طرف دیکھ کے کیا کہہ رہا ہے۔ رحمت والے نبی نے رو کے دکھایا، مسکرا کے دکھایا، فرمایا تمہاری قربانیوں پر، تمہاری محبت پر، تمہارے ساتھ دینے پہ مجھے رونا آ گیا، لیکن اس پر جو اللہ نے تمہیں رتبہ عطا فرمایا اس پہ مجھے ہنسی آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، کملی والے اشاروں میں بتا دیجئے وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا میرا محبوبہ اپنی پاک صداقت والی زبان سے، نبوت والی زبان سے اعلان کر دے عرشوں پہ میں راضی ہو گیا، فرشوں پہ میرا مصطفیٰ راضی ہو گیا۔ جب یہ حضور کے منہ سے لفظ نکلے صحابہ کے کان کے سوراخوں میں پڑے، چھلانگے مار کر نبی کے پیروں پہ لیٹ کے کہنے لگے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اترانا کس بات کا اور قربانی کون سی؟ جو پورے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کے لیے آدھا گھنٹہ اللہ کو نہیں دے سکتا، اسے خدا کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت کوئی نہیں۔ ہاتھ پھیلانے کا مطلب اسے اللہ کے آگے شکوہ کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، رات اللہ عطا فرما رہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، او لوگو برکت والی رات آ رہی ہے۔ کیا برکت؟ حل من مسترزق حل من مستغفر، ہے کوئی رزق کی تنگی دور کروانے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں پر رحمتوں کا قلم پھروانے والا، ہے کوئی بیماریوں سے شفا پانے والا، ہے کوئی آج مصیبتیں دور کروانے والا۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج ہول سیل میلہ لگ گیا۔ آج پروردگار عالم ایک کے بدلے 10 نہیں دے گا، ایک کے بدلے 7 نہیں دے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ ہاتھ پھیلانا تیرا کام ہے، رحمتوں کے اندر چھپا لینا میں خدا کا کام ہے۔
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ او لوگو شب برات کی رات 14 کا دن 15ویں رات آ رہی ہے، لیلۃ مبارکہ، اس لیے مبارک دن ہے۔ بندے رو کے دکھانا تیرا کام، زندگی کے گناہ تیرے سے دور کرنا میرا کام، یہ تیرے لیے مبارک کی رات ہے۔ تو ریڑی لگا تیری مرضی، تو کاروبار چلا تیری مرضی، میرا بندہ جو مرضی کام کرے گا، لیکن آج کی رات میرے دربار میں ہاتھ پہ لائے گا، تیری 7 نسلوں کے رزق کے فیصلے کروں گا، تیری بیماری کو ختم کروں گا، تجھے صحت سلامتی کے ساتھ ایمان کی دولت عطا فرماؤں گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، میرا بندہ یہ رات تیری میری قرابت داری کا ذریعہ بن گئی۔ اے بندے رو کے دکھانا تیرا کام ہے، سجدوں کے اندر تیری پیشانی کا بوسہ لے لینا میں خدا کا کام ہے۔ میری رحمت تیری پیشانی کا بوسہ لے کے جائے۔ 4 کام اس رات میں کرنے ہیں، 4 کام سنو بھائی۔ نوافل کا اہتمام کرنا ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھلایا۔ فرمایا لمبی لمبی صورتیں پڑھنی ہیں۔ الہ العالمین مجھے سورہ آل عمران نہیں آتی، مجھے سورہ بقرہ نہیں آتی، مجھے سورہ نساء نہیں آتی، الہ العالمین مزمل تبارک الذی نہیں آتی۔ فرمایا میرا بندہ قل اللہ تو پڑھنی آتی ہے، الہی میں نامرادہ میں نے قل اللہ پڑھنی نہیں سیکھی۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ تو آتی ہے، اللہ مجھے وہ بھی نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ تو پڑھنی آتی ہے، جی ہاں اللہ وہ بھی زیر زبر کے ساتھ پڑھنی نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے دربار میں آ کے اللہ اکبر کہے، بسم اللہ پڑھ، میں اس فرشتے کو کہوں گا پورے قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دے۔ یا اللہ وہ تو میری شارک سے قریب ہے، یا اللہ وہ تو میرے منہ سے ایک گٹ کا فاصلہ ہے، ایک گٹ کا فاصلہ کوئی نہیں۔ وہ اس کندھے پہ کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ اللہ ہر کوئی بات لکھ رہا ہے۔ پروردگار عالم ایک گٹ کا فاصلہ ہے۔ الہ العالمین فرمایا میرا بندہ میری رحمت والی چادر اتنی موٹی ہے تیرے سر پہ ڈالوں گا۔ فرمایا میرا بندہ اس فرشتے کو بھی نہیں بتاؤں گا تو بسم اللہ پڑھ رہا ہے، سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، میں اسے نہیں بتاؤں گا کہ سورہ نساء پڑھ رہا ہے تو بسم اللہ پڑھ رہا ہے۔ فرمایا میرا بندہ رات کی تاریکی میں رونا تیرا کام ہے، دل کے اجالوں میں سارے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالنا میں اللہ کا کام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ کیا حکم دے رہے اللہ کن کو؟ اے لوگوں جو ایمان لائو، تجارت بعد میں، کاروبار بعد میں، اگر تجارت کرو تب بھی مجھے یاد کرو، کاروبار کرو تب بھی مجھے یاد کرو۔ قربان جاؤں اس نے اپنی یاد کو ہمارے ساتھ اتنا جوڑ دیا۔ فرمایا میرا بندہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے جب تک مجھے یاد نہیں کرے گا جانے کی اجازت نہیں۔ بیت الخلاء میں فارغ ہونے کے بعد جب تک باہر آنے سے پہلے مجھے دل ہی دل میں یاد نہیں کرے گا تجھے باہر آنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ میرا بندہ دسترخوان پہ بیٹھ کر جب تک میرا نام نہ لے گا روٹی تو دور کی بات ہے پانی کا گھونٹ پینے کی اجازت نہیں۔ اور میرا بندہ جب کھانا کھا لے جب تک کھا کے الحمدللہ نہیں کہے گا تجھے دسترخوان سے ٹانگیں کھول کے کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں۔ میرا بندہ اور تو نمازوں میں میرا ذکر صرف نہ کر، سونے لگے تب بھی میرا ذکر، اٹھنے لگے تب بھی میرا ذکر، چلنے لگے تب بھی میرا ذکر، گھر میں داخل ہوگا تب بھی میرا ذکر، گھر سے باہر نکلے گا تب بھی میرا ذکر، کپڑے پہنتے اتارتے ہوئے میرا ذکر، میرے گھر میں آتے جاتے میرا ذکر، کھیتوں کلیانوں میں میرا ذکر، ویرانوں بستیوں میں میرا ذکر، آسمان کی بلندیوں پہ میرا ذکر، سواریوں پہ میرا ذکر، موٹر گاڑیوں میں میرا ذکر، پیدل چلے گا میرا ذکر، مشرق مغرب میں میرا ذکر، شمال جنوب میں میرا ذکر، خزاں فضاں میں میرا ذکر، بہاروں میں میرا ذکر، پھول پھول کی پتیوں میں میرا ذکر، درختوں کی ٹہنیوں پہ ہلنے والے پتوں میں میرا ذکر، ہواؤں میں میرا ذکر، بجلی کی کڑک میں میرا ذکر، آسمان کی گرج میں میرا ذکر، آسمان کے رنگوں میں میرا ذکر، چڑیوں کے چہچہانے میں میرا ذکر، جانوروں کے بولنے میں میرا ذکر، انسان کی زبان پہ میرا ذکر، پتھروں پہ میرا ذکر۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن
من الحجارہ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ہر جگہ میرا ذکر عام کر دے، میرا ذکر، تاکہ تجھے غیبت کرنے کا وقت نہ ملے، تجھے جھوٹ بولنے کا وقت نہ ملے، تجھے غیر اخلاقی مہذب گفتگو کرنے کا وقت نہ ملے، تجھے فارغ بیٹھنے کا وقت نہ ملے، تجھے کسی کی غیبت کرنے کا وقت نہ ملے. اذکر اللہ ذکرا کثیرا. اور میرا بندہ تو چلتے پھرتے مجھے یاد کر، میں قبر کے اندر بھی تجھے یاد کروں گا، میدان محشر میں بھی تجھے یاد کروں گا. اے میرا بندہ تو اپنے بچوں میں مجھے یاد کرنا نہ چھوڑ، جب تک میں تجھے جنت کے دروازے سے اندر نہ کر دوں میں بھی تجھے یاد کرنا نہیں چھوڑوں گا. لمبی لمبی رات کو نمازیں پڑھنا میرے عزیزو، شب برات کی رات میں میرے عزیزو پٹاخوں سے شرلیوں سے چاہے کہ ہوٹل آباد کرنے سے توبہ کر لو. کیا کریں؟ مسجد کے اندر بیٹھے، جتنے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں پڑھیں. فرمایا اتنے بھی نفل نہیں پڑھنے کہ تیرے نفل کی وجہ سے تیری فجر کی نماز چھوڑ جائے، اتنی بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، اتنا بھی اللہ کا ذکر نہیں کرنا، اتنا بھی خلوتوں میں نہیں رونا کہ تو فجر کی نماز پڑھنے کی تیرے اندر ہمت نہ ہو. میرا بندہ اگر تو فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا، صرف 2 نفل پڑھنا تیرا کام، ساری رات تک سجدوں میں پڑے رہنے کا ثواب دینا میں عرش والے کا کام ہے. میرا بندہ نمازیں لمبی لمبی پڑھنی، تھوڑا سا وقت ملے قرآن میرے سامنے بڑے پیار سے جھوم جھوم کے پڑھنا. میرے بندے پھر میرا ذکر کرنا. لا الہ الا اللہ، نہ پالنے والا، نہ سنبھالنے والا، نہ زندگی دینے والا، نہ موت دینے والا، نہ اولاد دینے والا، نہ بیٹا بیٹی دینے والا، نہ عزت دینے والا، نہ ذلت دینے والا، موت حیات کا مالک کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. او لوگو، اللہ کا نام زبان پہ اتنا پکا لو، اس زبان کو اللہ کے نام کا اتنا عادی بنا لو کہ مرتے وقت زبان اللہ کا نام نہ بھولے. ایک آدمی کے گھر میں طوطا تھا، چھوٹا سا بچہ لے کے آیا، نسلی طوطا لے کے آیا. اس بچے کو پالا پوسا، بڑا کیا، بادام پستے اسے کھلائے، دیسی گھی کے گھونٹ اسے پلائے. جب وہ جوان ہو گیا اور ہر بات کا جواب دینے لگا، اپنے مالک کا نام لینے لگا، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے لگا، اللہ کا ذکر کرنے لگا. دروازے پہ دستک کو پوچھنے لگا کون آیا ہے، آنے والے سے پوچھنے لگا تو کیا لینے کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. پھر وہ لوگوں کو دکھاتا تھا کہ طوطا میرا کلمہ پڑھتا ہے، وہ لوگوں کو دکھاتا تھا طوطا میرا کلمہ پڑھتا ہے، وہ لوگوں کو دکھاتا تھا طوطا میرا لا الہ کہتا ہے. اللہ اکبر. ایک دن بلی نے اس پنجرے پہ حملہ کر دیا، اس طوطے کی گردن کو دبوچا، وہ گردن گردن دے کے رونے لگ گیا، کرنے لگ گیا. اس کا مالک دیکھ کے رونے لگا، وہ طوطا اپنی گردن کے دبوچنے میں مر گیا. اللہ غنی. محلے والے چپ کرائے وہ چپ نہ ہو، رشتہ دار چپ کرائے وہ چپ نہ ہو. بیوی کہ جی پاگل ہو گئے، بیٹا تو نہیں مرا طوطا مرا. کہنے لگا طوطے کے مرنے پہ نہیں رو رہا، اس کا آخری انجام دیکھ کے رو رہا ہوں. جسے میں نے بادام کھلا کر، جسے میں نے پستے کے دانے کھلا کر، جسے میں نے تیار کیا، جو رات کے اندھیرے میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، بلی کے منہ کے اندر آیا، یہ کلمہ پڑھنا بھول گیا. میں ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، ساری زندگی میں کلمے پڑھتا رہا، مدینے مکے میں اعتکاف کرتا رہا. ہائے ڈر لگ رہا ہے جب میری گچی اسرائیل آ کے مڑوڑے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے میں طوطے کی طرح کلمہ پڑھنا نہ بھول جاؤ. اگر کلمہ پڑھنا بھول گیا، ہزاروں آدمی میرے جنازے کے کندھے کو کلمہ شہادت کا نعرہ لگائے گا. رب کعبہ کی قسم اگر ایمان سینے میں نہ لے کے گیا، کسی کا کلمہ میرے کام نہیں آئے گا. اللہ کا ذکر جتنا ہو سکے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گلیوں میں، اوانوں میں، دکانوں پہ، ہر جگہ اللہ کا ذکر عام کرو. ان گلیوں کو، ان درختوں کو، ان دکانوں کو جہاں بیٹھتے ہو، اتنا قبرستان کی راہوں کو اللہ کا ذکر اتنا سنا دو. جب مرے اس مسجد میں اعلان ہو، حضرات
अवान साहब खान साहब का जनाजा जा रहा है, ये गली ये दर दीवार ये पत्ते के, अवान साहब नहीं जा रहा, ये जिक्र करता था, ये पठान नहीं जा रहा, ये तो मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। फिर अगले दिन का रोज़ा है मेरे भाई, जिसके अंदर ताकत है रख ले, नफली रोज़ा है, फ़र्ज वाजिब कोई नहीं कि रखना ही है, ये रोज़ा रखे बीमार हो जाए रमज़ान के छोड़ दे, फरमाया नहीं, हिम्मत है रख ले, नहीं तो कोई बात नहीं। इसी तरह जी आज वो अरफे का दिन है, पता नहीं वो अपना शब बरात का दिन है, असी नहीं पकावेंगे सारे साल सानू नौसत पैगी, भावें दुकान तो 2000 कर्जा किसको लेके आ जा, अल्लाह ऐसी खैरात से मना फरमाता है। हिम्मत है दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। कोशिश करेंगे ना मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पे चलेंगे मेरे भाई, अल्लाह के महबूब बनेंगे, अल्लाह के नबी के ग़ुलाम और सहाबा की ताबेदारी करेंगे इंशाअल्लाह, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे। ये तुम्हारी अपनी मस्जिद है, इस आदमी को जानते हो, उसका क्या नाम है, क्या नाम है इनका, आपको इन पे एतमाद है पक्का? ये क्या करते हैं यहाँ पे, आप इनके पीछे पढ़ते हो, इनके पीछे पढ़ने से आपकी नमाज़ें कबूल होती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का जो घर बना इसे अमेरिका ने इमदाद दी है जी, अच्छा, या बरतानिया से आई, ईरान से आई थी, आप लोगों के 10-10 20-20 रुपए। मैं तो कहता हूँ मुफ्ती साहब यकीन जानो मेरा बड़ा प्यारा मेरा वीर है, मैं तो कहता हूँ जब जुमे के दिन तशरीफ़ लाया करो इस मस्जिद में या कहीं भी जुमे के दिन आया करो, तो तुमने 20 रुपए का नोट या 50 रुपए देने हो ना, अपने घर के सब अफराद के हाथ लगवा के लाया करो। बेटी को बच्ची हाथ लगाना, बीवी से कहना इस पे हाथ फेरना, अम्मा से कहना अजी क्या हो रहा है, 50 रुपए का तुझे पता ही ये कहाँ जा रहे हैं, उस बैंक में जा रहे हैं जहाँ युवफ़्फ़ासाबिरून अजरहुम बग़ैर हिसाब का वादा किया है। और अल्लाह के बंदे ने मस्जिद के मिंबर पे बैठ के हदीस पाक सुनाई थी, जो हाथ अल्लाह के रास्ते में देने वाला बन गया, अल्लाह ने उस हाथ के ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। अगर तुम्हारे इस नोट पर हाथ लग जाए और जहन्नम की आग से बच जाओ तो सौदा सस्ता है कि महंगा है? तुम्हारी ये मस्जिद पिछले साल आया था, तकरीबन यही हालत थी, और इस साल आया यही हालत है। मुझे लग रहा है कि जिन्होंने लिखवाए थे वो आए कोई नहीं, तो इस वक्त लिखना पढ़ना छोड़ दो मेरे भाई। अब तो कोरोना की वजह से मार्केटों के हालात ऐसे हैं कि हाजी साहब ने कदी कर लो, बुरे मनाना तक थोड़ी मर्जी है, मेरे हालात कोई नहीं, मैं तो पहले अगर कर जाए दबिया पे। तो अल्लाह का घर इस वक्त ज़ेर तामीर है। मैं सिर्फ 3 मिनट आप हजरात के आगे और चौथे मिनट में माइक मुफ्ती साहब के पास होगा। इस अल्लाह के घर के साथ ऐसा ताउन करके दिखा दो कि रात की इस तारीकी में अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारे से राज़ी हो जाए उसके घर की तामीर और तरक्की के लिए। जिसके अंदर हिम्मत है 1000 की, 500 की, 2000 की, इस मस्जिद की तामीर तरक्की के लिए इसका प्लस्तर हो जाए और मस्जिद के अंदर सहूलत हो जाए और ये कूलर लग जाए, AC लग जाए, ताकि एतकाफ़ वालों के लिए भी आसानी हो। लोग यकसुई के साथ